قیمتی چیز کے بارے میں اس دنیا میں کہا ہے. اس ساری دنیا کو جمع کر لیں، پھر جمع کر لیں، پھر جمع کر لیں، تو اس چیز کے بارے میں جس اللہ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں قیمتی ہے، ذرے کے برابر بھی قیمتی نہیں، ویلیو نہیں اس کی. آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے ہمارے سامنے، کتنا بڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے اللہ کے حبیب کا کہ وہ جو قیمتی چیز اللہ کہہ رہے ہیں جس کو، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ٹھیل لگا دیں پوری دنیا کو، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے مافیا جمع کر لیں، جتنا بھی کر سکتے ہیں، دگنا کر لیں، تگنا کر لیں، چوگنا کر لیں، لیکن اس اللہ جس کو ہمیں کہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ قیمتی ہے، اس کا ذرے کے برابر بھی قیمتی. وہ کیا چیز ہے قیمتی دوستو؟ وہ ایمان ہے. اسے دولت ایمان. کیا چیز ہے؟ زور سے بولے اب پتا چلا. جگہ جگہ ہمیں کہا ہے کہ کیا بتاؤں تمہیں کیسی کیسی چیزیں. یقین تو ہے نا، ہے نا، کتنی بڑی چیز ہے. تو کہنی جتنی آپ چیزیں ہیں جنت کی جو آپ کے ذہن میں، لیکن وہ چیز جو جس کو میں قیمتی کہہ رہا ہوں، تمام جنتوں کو جمع کر لیں اور جنتوں کو جمع کر لیں اور جنتوں کو جمع کر لیں، لیکن اس چیز کے ذرہ کے برابر بھی وہ قیمتی نہیں سکتا. وہ کیا چیز ہوگی؟ یا اللہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. جس نے کہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے دوستو، کتنا پیارا کلمہ ہے. ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اس میں سیکنڈ لگتا. کہاں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، غیروں کو پوج رہا ہوتا ہے، برا حال ہوتا ہے، 70-80 سال بیٹھا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوتا ہے انسان، شرک کے اندر ڈوبا ہوتا ہے، اس کو خدا، اس کو خدا، اس کو خدا. اللہ کرم فرماتا ہے اس کے زبان سے یہ کلمہ نکال دیا، جنت میں پہنچ گیا اور اس انعام کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اس انعام کا حقدار بن جاتا ہے جس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جنتوں کو بھی جمع کر لو، جنتان کو جمع کر لو، لیکن اس کے ذرے کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. تو کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے. الحمدللہ. بولو الحمدللہ. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے. وہ کیا چیز ہے دنیا میں؟ کیا قیمتی چیز ہے؟ پھر بتائیں کیا چیز ہے؟ سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. اب دنیا میں تو ہو گیا ایمان، تو آخرت کی قیمتی چیز ہے. ہاں، آخرت کی بڑی قیمتی چیز ہے. انبیاء بھی، نبی بھی، سارے اس کے لیے ترسرے ہوں گے. الحمدللہ سب ترسرے ہوں گے، لائن میں لگے ہوں گے. وہ ہے دیدار الہی. ایمان بھی بالکل اس طرح ہے جیسے چاند تھا، باریک ویلیو تھی، ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. تو ایمان کی بھی پوزیشن اسی طرح ہے. ہو بے شک تھوڑا لیکن ویلیوبل ہوتا ہے، اور پھر اس کی پوزیشن میں یہی ہے، وہ بڑھتا ہے، چاند کی طرح بڑھتا ہے. اور جب وہ 14ویں رات کی طرح ماہ کامل بن جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان کامل کہا جاتا ہے. سمجھ آئے گی بات یہاں تک؟ تو اب جو ہمیں چاہیے دیدار الہی کے لیے ایمان، وہ کون سا چاہیے؟ ایک ٹوٹے پھوٹے ایمان سے تو داخل ہی نہیں ملے گا. نہ تک بات سمجھ آ گئی؟ وہاں ایمان کامل جو ہوگا کتنی بڑی چیز ہے. دنیا کا جو سب سے بڑا ایمان کیا ہے؟ ایمان کامل ہے. وہاں کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ دیدار الہی ہے. تو دونوں کی نسبت ہوگی. سبحان اللہ. ادھر سے ہمیں کیا لے کے جانا پڑے گا؟ ادھر کیا دیکھیں گے؟ ادھر دیدار. ادھر سے ایمان کامل ہوگا تو ساری جگہیں روشن ہو جائیں گی اس سے، ہمارے ایمان سے. سب سے قیمتی چیز ہوگی الحمدللہ. کوئی اندھیرا ہی نہیں ہوگا ہمارے وجود کے اندر. اور جب وہاں جائیں گے تو اس ایمان کامل سے دیدار الہی کریں گے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، نور اور نور ہو جائے گا. دو نور مل جائیں گے آپس کے اندر. کالی کملی والے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں اللہ محب الایمان. دعا کی شکل بتائی جا رہی ہے، دعا بھی ہے، میسج بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو محبوب کرنا ہے ایمان والوں تو ایک ہی چیز کو محبوب بناؤ، اسی پہ عاشق ہو جاؤ، اسی پہ فدا ہو جاؤ. وہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے.
اتنی کوشش کرو ایمان سے عشق کرنے کی، ایمان کو محبت بنانے کی کہ اللہ سے بھی مانگو تو اسی کو مانگو، اللہ محبت ایمان علینا ایمان، اللہ تعالیٰ تو ہمیں محبوب ترین جو چیز تو ہماری نظروں میں بنا ہے وہ کیا بنا؟ ایمان کی محبت عطا فرما دے، ایمان سے ہماری الفت عطا فرما، پکی نسبت عطا فرما، ایمان سے محبت ہو جائے، زینا قلوبنا فی الایمان، اللہ کی نبی فرماتے ہیں، اور اتنا ایمان سے ہم محبوب بنا دے کہ ہمارے دل کی آرائش، زینت، خوبصورتی ساری کی ساری ایمان سے ہو جائے، یعنی اس ایسا ایمان ہو کہ ہمارا دل اس سے جگمگ کرنے لگے، چمکنے لگے، حسین ترین ہو جائے ہمارا دل اس ایمان کی شکل میں۔ یا تو اس دنیا میں ہم اور چیزوں کو محبوب کر لیں اور ایمان کو محبوب رکھیں، کیری نہ کریں اس کو، ہم اس کی حفاظت کریں۔ ایک تو یہ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس ویل ڈن، کرتے رہو، جو چاہے کرو، عیش کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، نہ سنو قرآن، نہ سنو تم کسی کی بات، نہ پڑھو حدیثیں، لگے رہو جیسے لگے، کب تک؟ وہی ڈبہ تو آئے گا، 3 لکڑی کا بنا ڈبہ ٹھک سے پھینکا جائے گا اس میں، پھر کیا کرو؟ پھر کیا ہوگا؟ ایمان تو کامل ہوگا نہیں، جس درجے کے ایمان کو پہلے تو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر لایا جائے گا اور مجھے۔ بہتر نہیں ہمارے لیے کہ ہم عقل کر جائیں، اپنے آپ کو سوچیں کہ بھائی ہم ہیں کدھر، اور اپنے ایمان کی طرف توجہ کریں اور اس کی حفاظت شروع کر دیں؟ یہ بہتر ہے یا ہم بس ایسے ہی بیٹھے رہیں؟ بتائیں، خود سوچیں۔ عقل مند لوگ، عقل مند انسان کیا کہے گا؟ نہیں یار یہ تو بات کرتے، میری ماں نے نہیں جانا تھا، میں بھی جانے والا ہوں، میرے باپ نے نہیں جانا تھا، میں بھی جانے والا ہوں، آگے پیچھے کی ریس ہے۔ ایسی ایسی قبریں میں نے دیکھی ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اٹھو اٹھو، اپنے ایمان کو دھو، تازہ کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں ذکر دیا ہے، ایک کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ اللہ کا ذکر کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ اسے یار اس میں کس طرح تازہ کریں؟ تو میں صبح اور شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، دھلتا رہے گا ایمان۔ جیسے لانڈری میں نہیں ڈالتے تھے کوئی چیز، ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں، حدیث ہے، اور دنیا کا نام گند ہے، جیسے انسان کو یہ حدیث ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ دنیا کے اندر تو گند لگے گا، اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب تم پانی پہ جاؤ گے تو پاؤں گیلے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کہیں ضرور ہوں گے۔ میں دنیا گندی جگہ ہے، اس گند تو تمہیں لگے گا، ہر لمحے لگے گا، آنکھوں سے لگے گا، ہاتھ سے لگے گا، زبان سے لگے گا، کان سے لگے گا، ہے ہی دنیا گندی، بدبو ہر وقت میں چمٹے گی، لیکن اس کا انتظام بھی تو کیا ہے اللہ پاک نے، ایسا پانی دیا ہے، ایسا بہترین پانی دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف جس طرح دنیا کی ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے لوشن پانی بنائے نا، تو اللہ نے اس دل کو صاف کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے خاص جنت سے ایک چیز بھیجی ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ جنت میں ہیں آپ، اللہ کے نبی کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بولٹ میں بیٹھے؟ میں تو نہیں کہہ رہا سو، مجھے تو وہی لطف آ رہا ہے الحمدللہ، جیسے جنت ہے۔ ایک اور بات ہوں، اللہ تعالیٰ من خاف مقام جنتان، اس میں باتیں چلتی رہیں گی، بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جو جنتیں عطا کروں گا، لو ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو سنیں، تفسیر پر ہے، ایسی نہیں میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا۔ تو اللہ دو جنتیں کیسی؟ جواب آتا ہے دو جنتیں کیسے دے گا؟ دو جنتیں اللہ تعالیٰ کہ دو جنتیں کیسے؟ کہ ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ جنت دنیا میں کہ دنیا میں جنت؟ بالکل، ایک دنیا میں جنت دوں گا، ایک آخرت میں جنت دوں گا۔ کیسے؟ وہی مزے، تو مزہ وہی ہوگا، بالکل وہی مزہ ہوگا جو دنیا کی جنت ہے، وہ آخرت کا جنت۔ فروٹ کھائے گا ویسے کہ اللہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ جنت کی جنت اللہ کہتا ہے دنیا میں دیتا ہوں۔ کون سا ہے؟ کہ ذکر کرنے والی مجلس ہے۔ من خاف مقام رب جنت، کیا تفسیر ہے اس کی سنیں آپ۔ ذکر کرنے والے کو دو جنتیں، ایک دنیا میں مل جاتی ہے اور ایک آخرت میں انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کی، مزہ دونوں کا ایک ہے۔ تو جب ذکر کرنا مرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں، سمجھتا ہے ایک جنت سے دوسری جنت ٹرانسفر ہو گیا۔ ایسے مزے میں ہوتا ہے الحمدللہ، سب غم بھولے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ جو جنت میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اس وقت کوئی نہ دکان جاتا آتی ہے، نہ بیوی، نہ بچے، بس آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم سب مل کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔